یار دیکھو، عمران ریاض آج واپس آ گئے، گھر میں خوشی بھی ہوئی ہوگی اور سب لوگوں نے گھر میں خوشی کا سما منایا ہوگا کہ ان کا لخت جگر واپس آ گیا ہے، مگر وہ خوشی ان کے زندہ بچ جانے کی خوشی، یہ خوشی نہیں کہ عمران ریاض کو کہیں انصاف مل گیا ہے۔ یار پاکستان کے اندر بڑی حیرت اور فکر کی باتیں ہیں کہ ایک ملزم کو کیسے گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے کہاں لے جایا جاتا ہے، اس کی سزا کیا ہوتی ہے، یا اس کا کوئی وکیل بھی ہوتا ہے، یا جو ایک قانونی کارروائی ہوتی ہے وہ کس طریقے سے عمل میں آتی ہے اس قانون کے اندر، یا جو یہ سبھی کچھ ہوتا ہے، کہاں ان کا ٹرائل چلتا ہے، کہاں رکھا جاتا ہے۔ وہ قیدی جو ہوتا ہے اس کے کوئی حقوق بھی ہوتے ہیں یا پاکستانی قانون کے اندر نہیں ہوتے، یا دنیا کے بھی کسی قانون کے اندر قیدی کو کوئی سہولت نہیں دی جاتی، یا اس کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی، یا ان کا کوئی نمائندہ مقرر نہیں کیا جاتا جو عدالت میں جا کے اس کے خلاف یا اس کے حق میں کوئی گواہی دے، یا صرف یہ سبھی کچھ پاکستان کے اندر ہوتا ہے۔ ویسے سامعین، ایسا ملک میں کیا کیوں جاتا ہے؟ پولیس یا ایک سیاست دان کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے، طاقتور لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو وہ طاقتور لوگ ایک قانون کے مطابق ملک کو کیوں نہیں چلاتے؟ اور جو وہ اس چیز سے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ملک کو قانون کے تحت چلائیں تو وہ فوائد انہیں پھر بھی مل سکتے ہیں، لیکن ہمارے طاقتور ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ کہتے ہیں کہ پیسہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑی طاقت رکھتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کا اصول ہوتا ہے وہ پیسہ ہوتا ہے۔ قومیں ہوں، قبیلے ہوں، ملک ہوں، دوست ہوں، دشمن ہوں، سبھی پیسے کے اصول کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اب طاقتور لوگ پیسے کے اصول کے لیے یہ طریقہ کار اپنا رہے ہیں، ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں، اور ایسی یہ سبھی کو جو آپ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، تو اس صورت میں کبھی ملک میں پیسہ نہیں آئے گا۔ جو زمینی نظام چلاتے ہیں وہ بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں، اور سمجھ نہیں آتی کہ ایسے نظام کو وہ کنٹرول کیوں نہیں کرتے، یا ایسی چیزیں وہ خود کیوں وجود میں لے کر آتے ہیں کہ جیسے ملک کی بقا کے لیے، ملک کے لیے، فوج کے لیے، وطن کے لیے، اداروں کے لیے جو پیسے کی ضرورت ہے وہ پیسہ بھی حاصل نہ کر سکیں۔ طاقتور حلقوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کسی طریقے سے بھی ہو پیسے کے اصول کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور پیسے کے اصول کو زیادہ دیر تک جو لینے کے طریقے ہوتے ہیں وہ ملک میں استحکام ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ایسے طاقتور کاموں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ ہاں، اس کا ہاتھ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے فوجیں بڑی طاقت رکھتی ہیں، اور اگر فوجیں کمزور ہو تو ملکوں میں بغاوت بھی ہوتی ہے، اور بغاوت ہو تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ فوج کے بڑے بہترین کردار ہوتے ہیں، اور فوج کی طاقت کے بغیر کبھی ملک پروان نہیں چڑھتے۔ ہم بہت بڑا جذبہ رکھتے ہیں اپنی فوج کے لیے، مگر حیرت کی بات ہے جب یہ کسی چوراہے یا عدالت کے اندر ایک نعرہ لگتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو ہماری ایک اعلیٰ ظرف، یقین کریے کہ طاقتور فوج اپنے بارے میں ایسا سننے سے آپے سے کیسے بہر آتی ہے، اور ایک بیچارے غریب مفلس تنگ دست شخص پر کیسے پھوٹ پڑتی ہے۔ پتہ نہیں کہ ہمارے طاقتور حلقوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی، یا وہ کوئی ایسا نظام کیوں نہیں لا سکتے کہ اگر ملک کے اندر کوئی عوام ایسا کہہ دیتی ہے تو کون سی ہماری عزت پر حرف آ جاتا ہے۔ اور اس پاک سرزمین کو چلانے والے لوگ ہیں، ان میں رعایا نے اگر کوئی ایسا کچھ کہہ دیا تو یہ بڑی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بلوچستان کی بیٹی ہو یا سرحد کا بیٹا ہو، اگر کوئی یہ نعرہ لگا دیتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، فیصلہ کرنے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خدارا ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہ آپ لوگوں کی شان و عزت میں کمی آتی ہے، نہ ملک غریب ہوتا ہے، نہ فوج پر ان نعروں سے کوئی تہمت لگتی ہے۔ یہ رعایا ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ گھر کے چھوٹے بچے ہیں۔ ترقی یافتہ ملک ہوں یا اعلیٰ ظرف حکمران ہوں تو یقین کرو کہ رعایا کی ایسی سوچوں پر، رعایا کے ایسے فیصلوں پر، یا رعایا کے ایسے نعروں پر صرف مسکرا دیتے ہیں۔ آپ ملک پاکستان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ عزت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پیسہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر طریقہ کار کو چینج کرنا ہوگا۔ ان طریقہ کار سے کبھی سکون نہیں آتا۔
فیصلہ کرنے والے بڑے بہادر ہوتے ہیں۔ یقین جانیے گا کہ قانون ملک کے اندر فراوانی میں ملتا رہے تو آپ لوگوں کو جو چیز چاہیے ملک چلانے کے لیے اس سے بھی بہتر طریقے میں ملے گی۔ طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں نا، یا وہ پھر فیصلے کرتے ہیں، دنگا فساد نہیں کرتے، اور قانون جو ہے نا، قانون کی پاسداری کراتے ہیں۔ ہر مجرم کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ ایک تو جرم ختم ہوگا، اور ایک ہماری بھی ترقی ہوگی، یار آپ لوگوں کی بھی ترقی ہوگی۔